علی رسول کریم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و والوں نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ بڑی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، غیر یقینی بھی ہے، غیر یقینی اور میں مختصر بھی ہے، غیر یقینی۔ مختصر سے مراد کیا ہے کہ فرمایا جو زندگی یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگی، جو آدمی کی موت پر شروع ہوگی، دنیا کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور آدمی کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ زمانہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور غیر یقینی اس لیے کہا گیا کہ کس کی زندگی کس وقت ختم ہو جائے اس کا علم کسی کے پاس، نہ زندگی گزارنے والے کے پاس نہ دوسرے لوگوں کے پاس، صرف اللہ کے ہاں میرے دوستو یہ مقدر ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہو، اس لیے اس کو غیر یقینی کہا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف نماز کا سلام پھیروں تو اس کا یقین نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں، یعنی اتنی غیر یقینی زندگی اس کو قرار دیا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، انتہائی اہم اور قیمتی زمانہ ہے، انتہائی اہم اور قیمتی زمانہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا دار و مدار ہے، ہمیشہ کی زندگی بنے گی دنیا کی محنت کے اوپر، اور پھر اس امت کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کے بننے کا بھی مدار ہے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی کے بننے کا بھی دار و مدار ہے۔ ایسا اللہ نے ہمیں دنیا میں وقت تھوڑا دے کر اور حضور کی امت نے پیدا کر اعزاز بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا اور موقع بھی دے دیا میرے دوست، موقع دے دیا کہ تھوڑی سی زندگی میں محنت کر کے اپنی زندگی آخرت کی ہمیشہ کی بنا لو اور بے حساب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاؤ، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ اس امت کا ایک ایک امتی بن سکتا ہے میرے محترم دوستو۔ ایسا اللہ نے ہم سب کو کام دیا ہے، ایسی اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے زبور میں وحی فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ ہمیں کبھی ناراض نہیں کریں گے، وہ ہمیں کبھی ناراض نہیں کریں گے، ہم ان سے کبھی ناراض ہوں گے نہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہو بھی جائے تو ہونے سے پہلے ہم نے معاف کر دی، اور اے داؤد، ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی، ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی، ان کی امت کو وہ فرائض دوں گا جو پچھلے نبیوں کو دیے، ان کی امت کو وہ نوافل دوں گا جو پچھلے نبیوں کو دیے۔ کل قیامت میں یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کے نور کو نبیوں کے نور کے مثل بنا دوں گا، ان کے چہروں کے نور کو نبیوں کے نور کے مثل بنا دوں گا۔ یہ اعزاز میرے دوستوں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس امت کے وجود میں آنے کے بعد اللہ نے یہ اعزاز دیا ہو، بلکہ یہ اعزاز اللہ کا مقدر تھا اور اللہ جل شانہ نے پچھلے نبیوں کو اس کی خبر بھی کی۔ تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں ایک بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کام ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، تبلیغ کی محنت ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ محنت ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے، بوجھ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ہم کہ یہ کیسا مشکل کام ہمارے حوالے کر دیا اور کیسی محنت ہمارے حوالے کر دی، نہیں میرے دوستوں، یہ تو اعزاز ہے، شرف ہے، نعمت ہے۔ بلکہ عجیب بات صاحب نے مولانا ارشاد فرمائی کہ ایسی نعمت جس کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ ترقی دیتے رہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ضرور ضرور شکر کرنے والوں کی نعمت کو بڑھائیں گے، شکر کرنے والوں کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ اعزاز ہے، نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں کام میں آگے بڑھائیں گے،
ہاں کام میں آگے بڑھائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کی مقدار کو بڑھا دیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو بخشے بخشائے ہیں, یہ پیغام یہ خوشخبری آپ کو مل گئی, پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ پنڈلی مبارک پر ورم, پاؤں مبارک پر ورم, نماز کی مقدار بڑھا دی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, شکر گزار بندہ نہ بنوں, میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا. تو شکر گزاری اس بات پر کہ اللہ نے اتنا بڑا کام دے دیا, ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوست کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے. تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دے دی, بہت بڑا اعزاز ہمیں دے دیا. اور کیا صفت بیان کی کہ دعوت کی تاثیر یہ ہے اور دعوت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان کو پیدا کرتا ہے, وہ دلوں میں ایمان کو پروان چڑھاتا ہے کہ انسان کے دل کو اللہ نے ایمان کا محل بنایا ہے. کس کو محل بنایا؟ دل کو محل بنایا. ہاں ایمان کا محل انسان کا دل ہے, رہنے کی جگہ, ٹھکانہ. زبان کے الفاظ ہیں جو ایمان کے بول بنتے ہیں اور یہ بول دل کے اندر پہنچانا اس کا مقصود. اس لیے فرمایا کہ جس یقین کو دل میں پیدا کرنا ہے اس کا اثبات کرو, اس کا اقرار کرو, اور جس کو نکالنا ہے اس کی نفی کرو, اس کا انکار کرو. یہ ایسی تاثیر والی چیز, اس دعوت کی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس چیز کو دل میں داخل کرنا ہے فرمایا اس کا اقرار کرو, اس کے اثبات کرو, اور جس کو نکالنا ہے اس کی نفی کرو جو دلوں کے اندر اترا ہوا. چنانچہ دیہات کے کچھ عرب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیتیں اتاری اور فرمایا یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہو گئے, ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان والے نہیں ہوئے, ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان والے نہیں ہوئے, ابھی انہوں نے صرف اسلام کا اقرار کیا, نئے نئے مسلمان ہوئے اور ابھی صرف انہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. ایمان کو دلوں کے اندر اتارنا مقصود ہے. اور اس کا راستہ اور سبب کیا بتایا؟ فرمایا اس کا بنیادی سبب اور سب سے مؤثر وہ اس کی دعوت ہے, اس کے بول ہیں, اس کے تذکرے ہیں. تذکرے چلے گئے میرے دوستوں, اور نہ معلوم کن کن چیزوں کے تذکرے عمومی طور پر ماحول میں آ گئے. ہاں اس لیے جب آدمی دائی نہیں بنتا نا تو اسے مدعو بننا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, اور جو کچھ چل رہا ہو ماحول کے اندر وہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں اور ان باتوں کا اثر دل لیتا ہے, باتوں کا اثر دل لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل متاثر ہوئے بغیر رہ جائے, وہ تو اثر لے گا جو سنے گا. اس لیے ایمان کی دعوت بہت بنیادی چیز ہے جس کا ہم سب کو اپنا مزاج اور معمول بنانا ہوگا. بعض اوقات چلتے چلتے آدمی تھوڑا سست ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے اس کی تجدید, یاد دہانی کہ ہم سب کی حاجت ہے کہ بھئی دعوت دینا روزانہ کے معمول کے اعتبار سے. یہ جو کہتے ہیں نا مسجد کو آباد کرو, مسجدوں کی محنت کرو, روزانہ وقت دو, پھر گھروں گھر جاؤ, ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرو. عنوان یہ ہے میرے دوستوں کہ ان ساری چیزوں سے ہماری ایمان کی تازگی ہوتی رہے, ہمارے ایمان میں قوت آتی رہے کہ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل جاندار ہوگا, ایمان کمزور پڑ جائے گا تو عمل کمزور ہو جائے, عمل سست ہو جائے گا, ضعیف ہو جائے. ایمان ایک طاقت کا نام ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان ایک طاقت کا نام ہے جو ہر خیر کی طرف آدمی کو لے کر چلتا ہے, ہر گناہ سے شر سے اس کو بچاتا ہے. بغیر ایمان کی طاقت کے آدمی کے گناہ سے بچنا ممکن نہیں, خیر کی طرف قدم بڑھنا آسان نہیں. اللہ کی توفیق ہے, اللہ جس کے ایمان میں ایسی قوت نصیب فرمائے, اور اس کا سبب اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمارا میرے دوستوں کام بنایا ہے, ہماری ذمہ داری بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں, ہم لوگوں کو ایمان کے بول بول کر اللہ کی طرف بلاویں اور ساری مخلوق کی نفی کریں تاکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا غیر نکلے, تاکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا غیر نکلے. اس وقت تو میرے دوستوں اللہ کا غیر سب کے دلوں میں, ہمارے سب کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اور اس کی نفی کیے بغیر یہ نکلے گا نہیں. اس لیے فرمایا کہ کلمے میں اللہ رب العزت نے پہلے نفی کرائی, پہلے انکار کروایا, اس کے بعد اسبات کرایا. پہلے انکار کرو اس بات کا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے فرمایا لا سے شروع کرایا, لا الہ الا اللہ. یوں کہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا, پھر کس سے ہوتا ہے؟ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. پہلے ان ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو, ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو جس کو اللہ نے بنایا ہے. اس لیے کہ خالق تو اللہ اکیلے ہیں, بنایا تو اللہ نے, اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا. تو فرمایا ساری بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرو, اس کے مقابلے میں ایک اللہ کی ذات عالی کا اسباب,
ایک اللہ کی ذات کا اقرار کرو کہ یہ سب بنا ہوا ہے اور یہ سب محتاج ہے اس ذات کا جس نے اس کو بنایا ہے. اس کے ارادے کے بغیر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہوتا یہ ہے کہ آدمی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے ان کے یقین کو دل میں بٹھا لیتا ہے. نظر یہ آتا ہے کہ اس کوشش محنت سے یہ نتائج نکلی، یہ فائدے حاصل ہوئے، حالانکہ چیزوں کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اللہ چاہے کہ چیزیں تاثیر باقی رکھیں، اللہ چاہے تاثیر ختم فرما دے، اللہ چاہے تاثیر کو بدل دے. اللہ اس کے محتاج نہیں. حدیث میں آتا ہے نا فضائل اعمال کے اندر موجود ہے کہ بے نمازی مرے گا تو پیاسا مرے گا، سمندر بھی پلا دو تو پیاس نہ بجھے گی. وہ جتنا چاہے اس کو پانی اس وقت پلا دو، پانی سے پیاس بجھنے کی صفت اللہ نکال دیں گے اس کے. تو پانی میں پیاس بجھانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. تو چیزوں میں جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، بنائی اللہ نے ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس لیے فرمایا کہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی مانیں گی. بنی ہوئی چیزیں کس کی مانیں گی؟ بنانے والے. اور بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کا پابند نہیں ہے. بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کا پابند نہیں ہے کہ فرمایا وہ سمجھ ذات ہے، بے نیاز ہے، اس کے سارے کام سب کے بغیر بنتے ہیں، کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا. کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا اور اس کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں. اس کو کسی کی حاجت نہیں. اور وہ چاہتا بھی یہی ہے اپنے بندوں کے معاملے میں کہ اس کے بندے اس کے محتاج بن کر رہیں، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، اس سے اپنے مسئلوں کا حل سمجھیں، اس کے علاوہ کسی اور طرف نہ جھکیں، کسی اور طرف نہ جھکیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے کسی اور دروازے پر جا کر دستک نہ دیں. اس لیے اس نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں پھر کیا کروں گا؟ استجب لکم، تمہاری دعائیں قبول کروں، تمہاری دعائیں قبول. تو آدمی کو محتاج بنا کر بھیجا ہے، لاچار اور بے بس بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے محتاج نہیں بنایا کہ اللہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں محتاج بنایا کہ اللہ اس کو محتاج رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے محتاج اور عاجز لاچار بنایا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بن کر رہے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہ کرے. دل اس میں بھی خیال نہ آئے کہ کسی اور سے ہمارے کام بنے. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اللہ کے غیر کا خیال بھی مردود ہے. مانگنا، کوشش کرنا، امید لگانا تو بہت آگے کی چیز ہے، پر اس خیال کا آ جانا بھی مردود ہے کہ کوئی اور ہمارے کام بنائے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مستقل محنت کی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چند بار کہہ دینے سے، چند بار سن لینے سے، چند دن کی محنت کر لینے سے ہم اس کے کمال پر پہنچ جائیں گے. اس کے کمال پر پہنچنے کے لیے زندگی بھر کا سودا ہے، اور کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان لوگوں میں اٹھائیں گے جن کو یہ کمال حاصل ہوا، اور وہ حضور کے ساتھیوں کی، صحابہ کی مبارک جماعت، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے. ہاں، ایسا ایمان لاؤ، یہ معیار ہے ایمان کا جو صحابہ کو حاصل ہے. ویسا ایمان لاؤ جیسا ان کو اللہ نے نصیب فرمایا. اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہیں تھی. ہماری بھی ساری امیدیں کٹ جائیں میرے دوستوں، کسی سے کوئی امید نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ دعا فرمایا اس طاقت کا نام ہے کہ ساری مخلوق سے مایوس ہو کر اللہ سے مانگا جائے. ساری مخلوق سے مایوس ہو کر اللہ سے مانگا جائے. ساری مخلوق سے مایوس ہو جائے، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، سب بے بس لاچار تھے، ہم لاچار تھے، یہ لوگ بھی لاچار. لیکن یہ مستقل محنت کی چیز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے، حقیقت نصیب فرما دے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ اس کی دعوت دی جائے، ہر موقع ہر جگہ پہ اس کی دعوت دی جائے، ہر حال میں اس کی دعوت دی جائے. محسن خزر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرماتے تھے داعی کی صفات میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. فرماتے تھے ایک یہ کہ ہر وقت دعوت دے، ہر وقت دعوت، صبح دوپہر شام، کوئی موقع دعوت کا جانے نہ دے. 1-2.5 گھنٹے عصر سے عشاء کے وقت میں دعوت دیں، ایک دعوت دینے کا کوئی موقع جانا نہیں چاہیے. کوئی آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات سنے بغیر چلے جاوے، ایمان کے بول کہے سنے بغیر چلے جاوے. ہمارا فرماتے تھے کہ ہر وقت دعوت دے. دوسرے فرماتے تھے ہر حال میں دعوت دے، حال کا اثر نہ لے. کیا حال ہے؟ خوشی کا حال ہے، غم کا حال ہے، صحت کا حال ہے، بیماری کا حال ہے، حال کا اثر لیے بغیر دعوت دے.
اور تیسرا فرماتے تھے ہر جگہ پر دعوت دے، گھر پر ہے تو دعوت دے، دفتر میں ہے تو دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے۔ اور چوتھا فرماتے تھے ہر ایک کو دعوت دے، ہر ایک کو دعوت دے، چھوٹے کو، بڑے کو، غریب کو، امیر کو، ماتحت کو، کسی کو نہ چھوڑے، ہر جگہ ہر موقع پر۔ یہ مزاج بنانا ہے، دائیانوں مزاج بنانا ہے، تاکہ ہماری طبیعتوں میں یہ بات آ جائے۔ اور میرے دوستوں، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے خاموشی نہیں ہے، بولنا ہے۔ اور فرمایا اپنی نیت کر کے دعوت دے، اپنی نیت کر کے دعوت دے، اپنے دل کو مخاطب سمجھ کے دعوت دے۔ میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں کہ یہ بات میرے دل کے اندر اتر جائے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دعوت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ہم خود محروم رہ جائیں۔ اس لیے اپنی نیت کر کے دعوت دینی۔ پہلے تو کتنا کہا کرتے تھے 20 آدمیوں کو دعوت دو، 25 آدمیوں کو دعوت دو، پھر یہ بات چلنے لگی کہ بھائی روزانہ 3-4 گھنٹے دعوت کم سے کم دیا کرو، باقی اعمال کے کرتے ہو، تاکہ ہمارے قلوب اس کا اثر لینے لگ جائے، ہمارے دلوں میں یقین پختہ ہو جاوے، اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ہمارا مزاج بن جاوے، اللہ سے لینے کا رخ قائم ہو جاوے۔ اللہ کے علاوہ سب محتاج فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، وہ ایک ذات غنی ہے، کہ تم تو سارے مانگنے والے ہو، محتاج ہو۔ محتاجوں سے کیا مانگا جائے؟ محتاجوں سے کیا مانگا جائے؟ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک ضرورت مند آیا، لمبا سفر کر کے، دور دراز سے ہندوستان میں۔ بادشاہ کو اطلاع کی گئی کہ یہ بوڑھا آدمی آیا ہے، کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، آپ سے کوئی حاجت رکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا رات کا وقت ہو گیا، اس کو آرام کرا دو، کھانا کھلا دو، صبح اس سے ملاقات کریں گے۔ اسے لٹانے کی جگہ دے دی، کھانا دے دی، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لیٹ گیا۔ آدھی رات کو دیکھا تو بادشاہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا مانگنے لگا۔ اب یہ بوڑھا آدمی بھی دیکھ رہا ہے۔ جب بادشاہ دعا سے فارغ ہو گیا نا، تو یہ بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا بادشاہ تو بادشاہ ہے، ساری سلطنت تو اتنے بڑی تیری سلطنت، تو بھی مانگتا ہے، تو بھی مانگتا ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس ذات سے تو سبھی مانگتے، اس ذات سے تو سبھی مانگتے۔ تو کہنے لگا جب تو بھی مانگتا ہے تو میں مانگتے سے کیا مانگوں؟ چھوڑ، میں بھی اپنے رب سے ہی ہوں، چھوڑ میں بھی اپنے رب سے ہی ہوں، میں مانگتے سے پھر کیا مانگوں؟ اللہ پاک نے فرما دیا دیکھو تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے در کے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ سارے مل کر مانگیں اور اپنی اپنی سمجھ اور حاجت کو سامنے رکھ کر مانگیں، اور سب کو وہ کچھ دے دوں جو وہ مانگتے ہیں، سب کو وہ کچھ دے دوں جو وہ مانگتے ہیں، تو میرے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا کوئی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے اور اس کے ناکے میں جو تری لگ جائے، وہ تری تو سمندر میں کمی شمار کی جا سکتی ہے، میرے خزانوں میں سب کچھ دینے کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کہ میرے پاس لامحدود خزانے۔ اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس لامحدود خزانے۔ اس کا ماحول بنانا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی کو دلوں میں اتارنا ہے تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے اور حکم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ دلوں میں عظمت کا آنا ضروری ہے، اس ذات کا جو حکم دینے والی حاکم کی عظمت۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان احسانات کا غلام ہے، انسان احسانات کا غلام ہے، تم لوگوں سے اللہ کے احسانات گنواؤ تاکہ لوگ اللہ کی غلامی پر آ جائیں، تم لوگوں سے اللہ کے احسانات کی تاکہ لوگ اللہ کی غلامی پر آ جائیں۔ ہاں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، پیارے نبی جی آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے، رب کا فکر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کا بڑا ہونا بیان کیجیے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب نے ایک بیان فرمایا، اس بیان میں ارشاد فرمایا اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اور فرمایا انذار اس مولانا ارشاد فرمایا کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی کو تنبیہ کر رہا ہو کہ دیکھو اس راستے پہ نہ جانا، اس طرف کو نہ جانا، یہاں یہ حالات ہیں، وہاں یہ پریشانی۔ تو فرمایا اس انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں، اور اللہ پاک حضور سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ آنے والے حالات کیا ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، کیسی زندگی آنے والی ہے، جس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا، جس میں کامیاب اور ناکام کون ہوں گے۔
ہمارے آپ کے فیصلے کی چیز نہیں ہے میرے دوست. زندگی ہماری، یہ فیصلے ہمارے نہیں، ہمارے فیصلے نہیں چلیں گے. اللہ نے طے کر کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کامیاب کون ہوں گے، ناکام کون ہوں گے، کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں. فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کامیاب نہیں. جو جس کو کامیابی جس حال میں نظر آوے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی کہ کامیابی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ناکامی والے گھر یعنی جہنم سے بچ جاوے اور کامیابی والے گھر یعنی اللہ کا مہمان خانہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو کسی کے اپنے فیصلے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، کسی کے اپنے تعین کرنے سے منزل نہیں بنا کرتی. منزل تو اللہ نے تعین کی، اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی. تو ناکامی سے بچ جا، اس کے لیے اللہ کی عظمت اور بڑائی تاکہ حکموں پر چلنا آسان ہو جائے. فرمایا تم اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ باقی معاملہ تمہارے ٹھیک کر دے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا ایمان اور اطاعت، یہ دو چیزیں آ جائیں. ایمان اللہ کی ذات پر یقین آ جاوے اور اطاعت فرمایا نبی کے مبارک طریقے آ جائے. یہ مقصود ہے فرمایا نبوت کا. اس لیے ارشاد فرمائے اور نہیں سے ارشاد فرمائے تھے دعوت برکات ہو کہ دیکھو محنت سے مراد صرف محنت نہیں ہے، دعوت سے مراد صرف دعوت نہیں ہے، بلکہ دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمائے دعوت سے مراد ایسا یقین جو اطاعت اور فرما برداری پر ڈال دے، ایسا یقین جو اطاعت اور فرما برداری پر ڈال دے. فرمایا صرف یقین نہیں، ایسا یقین جو گناہوں سے بچاوے، اطاعت اور فرما برداری پر ڈال دے. اور دوسرے فرمایا کہ دعوت سے مراد صرف دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت سے مراد عبادت ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے، حکموں والی زندگی ہے، حکموں والی زندگی ہے، تاکہ شہوتوں سے نکلے، خواہشات سے نکلے، خواہشات سے نکلے اور حکموں والی زندگی پر آ جائے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر آ جائے. اس کے لیے اس قوت کی ضرورت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ایمان کا ہے، عمل کا نہیں. سب سے پہلا سوال فرمایا من ربک، تیرا رب کون تھا، تیرا پالنے والا کون تھا، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا کون تھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر حاجت کے وقت، ہر ضرورت کے وقت تیری نگاہ، سب سے پہلی نگاہ جس چیز پر چلی جاوے وہ تیرا رب. سب سے پہلی نگاہ کس پر جاتی؟ ایک یہ فرمایا ان چیزوں پر نگاہ چلی جائے جن سے ہمیں فائدے کی امید ہے. ان سے فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، ورنہ فائدے کو ختم کر کے اللہ نقصان دے دے یا فائدے والی چیز کو بے فائدہ کر دے میں اللہ کو کیا دیر لگتی. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. اللہ پاک فرما رہے جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے، جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے. تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہمارے چاہنے سے ہوگا. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی یہ مقصود ہے اس محنت کے ذریعے سے. اس کے لیے اس ایمان کی قوت کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ کلمے کے دوسرا جز اطاعت کے اوپر ہے کہ سارے طریقے فاسد ہیں، باطل ہیں، ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے طریقے کامیابی کی طرف لے جائیں گے. اس کے علاوہ سارے طریقے جو رواج میں ہیں وہ نہیں چلیں گے، وہ ناکام کروائیں گے، وہ ناکام کروائیں گے. اس لیے فرمایا کہ طریقے کا دین اور جذبے کا دین. تو طریقے کا دین فرمایا کہ وہ معتبر ہے، جذبے کا دین معتبر نہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے وہ مبارک طریقے ہیں جو آپ لے کر آئے، اس پر چلنے والے کامیاب ہوں گے. پیارے نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے محبت کرے فاتبعونی، یہ آپ کا اتباع ہے. اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ کی محبت ایک اللہ نے یہ خوشخبری دی، اور دوسرے فرمائے مغفرت چھوٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جن عملوں پر فرمایا کہ مغفرت کے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں ان عملوں کو بہت اہتمام سے اور عظمت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان عملوں میں مغفرت کا وعدہ فرمایا. تھوڑا پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے محبت کریں یا آپ کا اتباع کریں، اللہ پاک ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور فرمایا جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو. جس چیز سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. اس کی طرف نہ جاؤ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور اس کی طرف آ جاؤ جس کی طرف حضور نے ڈالا ہے.
جو کہ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلوب ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہاں ساتھ ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے میرے دوست؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ حضور کا پڑوس مل جائے, حضور کا ساتھ جنت میں مل جائے, کس کو ملے گا؟ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. یہ محبت کی دلیل ہے. ایک یہ محبت کا دعویٰ دلیل کے بغیر معتبر نہیں ہوتا. تو جس کا دل چاہے جس چیز کا دعویٰ کر دے, یہ زمین میری ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ فلاں چیز میری, بھائی اس کا دعویٰ ہے نا تمہارا, اس کی دلیل دو. اس کی دلیل کے بغیر کیسے مانیں گے یہ مکان تمہارا, یہ سواری تمہاری, فلاں چیز تمہاری؟ تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, اور جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی حضور فرما رہے ہو جنت میں میرے ساتھ. جنت میں میرے ساتھ. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا. رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو میرے طریقوں پر وہ ماننے والا ہے, جو میرے طریقوں سے ہٹ گیا وہ انکار کرنے والا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس کی نیت کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتیں سارے عالم میں زندہ ہو. اس کے لیے جتنی قربانی کرنی پڑے ہمیں کرنی ہو, ہم اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور طریقے دنیا میں رواج پا جاؤں, اس لیے کہ یہ باقی رہنے کے لیے ہے, ہماری زندگیاں ختم ہونے کے لیے. زندگیاں باقی رہنے والی چیز نہیں ہے, حضور کی مبارک زندگی باقی رہنے والی چیز. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, فرماتے تھے ہزاروں جانیں قربان کر کے ایک سنت زندہ ہو جائے سودا سستا ہے, اس لیے کہ جانیں قربان ہونے اور ختم ہونے والی چیزیں, سنت باقی رہنے والی چیز. سنت باقی رہنے والی چیز. حضور والی زندگی ساری انسانیت کے اندر آ جائے, لوگ حضور کی زندگی سے محبت کریں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول کا ہے, سب سے بڑا حق اللہ کے رسول. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا نا, یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک تمہیں اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں. اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب ہو گئے. تو فرمایا آپ اس وقت ہے عمر الان یا عمر. اور شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں, ایک ہی کہ اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوا, اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ عمر اس وقت یہ بات پیدا ہوئی جبکہ یہ بات تمہارے اندر پہلے سے ہونی چاہیے تھی. تو ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں میرے دوست, ہم بھی تو ذرا جانچیں اپنے آپ کو, ہم کہاں کھڑے ہیں. دعوے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے میرے دوست. یہ دعویٰ کر لینا کہ میں اتباع سنت والا ہوں, میں حضور کے طریقوں سے محبت کرنے والا ہوں, نہیں میرے دوستوں, ایسی محبت کہ ہر طریقہ زندگی میں آ جائے اور ان طریقوں کو ساری دنیا میں رواج دینے کے لیے جو محنت مطلوب ہے وہ محنت وجود میں آ جائے, اور جو قربانیاں مقصود ہیں اور مطلوب ہیں وہ قربانیاں میرے دوستوں وجود میں آ جائے, تاکہ یہ زندگی عام ہو جائے. یہ زندگی عام ہو جاوے, لوگ اس مبارک زندگی سے محبت کرنے لگے اور لوگوں کو اور ہمیں خود اس زندگی میں اپنی کامیابی نظر آئے, اس کے علاوہ کہ سارے طریقوں میں ناکامی نظر آئے. سب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو حضور کے طریقے پر چلے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا, جو حضور کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوگا. ایک مرتبہ نہیں فرمایا, 1000 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی. اب اس کا ہمیں فکر بھی ہو, ہم بھی ہو فکر بھی ہو کہ یا اللہ حضور کی امت اور حضور کے طریقوں سے اتنی ناواقف اور اتنی غیر اہم زندگی سمجھے, اور غیروں کی زندگی کو ہم اختیار کرنے کو اپنا فخر سمجھے, مسلمان اور حضور کی زندگی کو چھوڑ کر چلے. اتنی فکر کی بات ہے میرے دوست. اس کی ہر حکم پر خود بھی آنا ہے, ساری انسانیت کو لانا ہے. ہر طریقہ حضور کا ہمیں محبوب ہو. ایک صحابی سفر میں گزر رہے ہیں اور سر جھکا رہے ہیں. سواری پہ ساتھی بیٹھا تھا, اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ارشاد فرمایا میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, یہاں ایک درخت تھا, اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی, حضور اس سے بچنے کے لیے جھکے تھے, میں نے اتباع سنت میں ایسا کیا. آج درخت بھی نہیں, شاخ بھی نہیں, میں نے حضور کی اتباع میں ایسا کیا. ایک صحابی سفر میں تھے, راستے سے اترے, استنجا کیا اور واپس آ کر سوار ہوئے, اور پھر فرمایا استنجے کی حاجت نہیں کی, لیکن اس راستے میں یہاں سے حضور کے ساتھ گزرا تھا, حضور کو استنجا کی حاجت پیش آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا, اس لیے میں نے اتباع سنت میں ایسا کی. اتباع سنت میں ایسا کی. یہ ہے محبت میرے دوست,
اس کو کہتے ہیں محبت. یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہونے والی چیز ہے, ظاہر ہونے والی چیز. ہاں, اس لیے اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. ہاں, اللہ ہمیں نصیب فرماوے. یہ مستقل محنت کی چیز ہے. کلمہ دل کے اندر اتر گیا, یقین درست ہو گیا, طریقوں میں کامیابی نظر آنے لگی, تو میرے دوستوں دنیا آخرت سب بچ جائیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور قبر کے 3 سوالوں میں میرے دوستوں یہ شامل ہے. سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون تھا, یقین کا سوال. دوسرا فرمایا مبارک دینی زندگی کا سوال. تیسرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا سوال. اور فرمایا جس نے یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیے, آگے کی ساری منزلیں پار ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کی 2 قسمیں ہیں, ایک چھوٹی قیامت, ایک بڑی قیامت. فرمایا قیامت صغریٰ, قیامت کبریٰ. فرمایا قیامت کبریٰ تو یہ ہے جب سارے عالم کے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اور فرمایا قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہوگی. جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت شروع ہوگی. ہاں, یہ قیامت صغریٰ ہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا, آگے کی ساری منزلیں اس کی پار ہوتی چلی جائیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے میں کتنا روتے تھے, اور فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل پار ہو گئی, باقی کی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی. جو اس منزل میں پھسل گیا آگے پھسلتا چلا جائے, ناکام ہو گیا آگے ناکام ہوتا چلا جائے. اس لیے ان سوالوں کی جواب کی تیاری یہاں پر ہے. اور میں یہاں بھی کہنا آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے, لیکن وہاں تو فرمائے کہ دل کے یقین کی آواز دل سے آئے گی. چیر کر دیکھا جائے گا کہ اندر سے کیا لے کر آیا, اندر سے کیا لے کر. اور میرے دوستوں حکموں کے اندر فرمائے سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے. حکموں کے اندر سب سے بڑا حکم یہ کہ نمازوں کا اہتمام کیا جاوے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا, اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اس کی مغفرت کروں یا اس کو عذاب کروں. 5 نمازوں کے اہتمام پر کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جل شانہ خود لے رہے, کتنا بڑا عمل ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے. اگر اس سے بڑا کوئی حکم ہوتا تو اللہ فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے. سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد, سب سے بڑا. کسی حال میں میرے دوستوں چھوڑنے کی اجازت نہیں, مریض کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس لیے صحابہ میں جب مرض آتا تو صحابہ حضور سے پوچھتے تھے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے, حضور سے مسائل پوچھے کتنے سارے بیماری. اور فرمایا ان کی عیادت کے لیے فرشتے آسمان سے آتے. ہاں, ان کی عیادت کے لیے فرشتے آسمان سے آتے طبیعت پوچھنے کی. تو صحابہ کے ان سوالوں سے فرمایا امت کو یہ مسائل جاننے کے لیے ملے. اتنا بڑا عمل ہے, کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہماری محنت کے اندر ایک بنیادی تقاضا ہے, ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ 100% لوگوں کو نمازی بنایا جائے. ہم کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ سکتے, کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ سکتے. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسجد سے کٹ گیا اللہ کی رحمت سے کٹ گیا, اللہ کی رحمت سے کٹ گئے. ہم دیکھیں میرے دوستوں کتنے فیصد لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور کتنے مسجد سے دور. اس لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کتنا فکر اور غم ہمیں ہونا چاہیے. ہماری نمازوں کا بھی اہتمام ہو, اور صرف نماز کے وقت پر پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کے ظاہر باطن کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ مستقل محنت کی چیز ہے اور اس میں روز بروز ترقی مطلوب ہے. جس لائن کی محنت روزانہ ہوتی ہے اس میں روزانہ آدمی کی ترقی ہوتی ہے, فطری بات. دین دنیا کا کوئی کام اٹھا کے دیکھ لو جس میں روزانہ محنت ہو, مستقل مزاجی سے کام کیا جاوے, اس میں میرے دوستوں روز بروز ترقی ہوتی. یہ مستقل محنت کی چیز ہے کہ اپنی نمازوں پر محنت کی جائے, ظاہر کو ٹھیک کیا جائے, علماء سے پوچھا جائے, سیکھا جائے, اور باطن میں اللہ کا دھیان حاصل کیا جائے جو نماز کا مقصود اور مطلوب ہے. اس طرح اللہ کی عبادت کا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اگر نہیں تو کم از کم یہ دھیان کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہاں, نماز میں اللہ کا دھیان. ایک حدیث میں آتا ہے نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیا جاتا ہے, ایسا جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ دوستوں ہمیں کہاں حاصل ہے یہ چیز ہے. اس لیے ایک محدث نے بہت بڑے عالم, انہوں نے اس میں 5 چیزیں لکھی ہیں, 5 چیزیں لکھی. ورنہ ایک نمازی وہ ہے, یہ تو نمازی کے بارے میں کہہ رہے, بے نمازی کے بارے میں نہیں کہہ رہے.
اور ایک نمازی وہ ہے جو اہتمام نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت میں آگے پیچھے کر دی، فرمایا یہ تو خسارے والوں میں سے۔ دوسرا وہ فرمایا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر نہ دھیان ہے، نہ دھیان کا کوئی شوق جذبہ ہے، نہ یہ دھیان ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور نہ اس کو کوئی شوق جذبہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو میں حاصل کروں، اس دھیان کو میں حاصل کروں، فرمایا یہ بھی خطرے کے اندر ہے۔ تیسرے درجے کا فرمایا نمازی وہ ہے جو نماز میں دھیان جمانے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، اور میں امید ہے کہ یہ پار لگ جائے، کامیاب ہو جائے۔ اور فرمایا چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے کہ جو نماز میں کھڑا ہو اور نماز کے شروع سے آخر تک اس کو اللہ کی ذات عالی کا دھیان حاصل ہو جائے، فرمایا یہ کامیاب ترین نمازی۔ اور فرمایا پانچویں درجے کا نمازی کون ہے؟ پانچویں درجے کا نمازی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز سے راحت ملے، نماز سے راحت ملے، مسئلوں کا حل نماز میں نظر آوے، حاجت آنے پر اللہ کے سامنے نماز کے ذریعے سے مانگا جاوے۔ شوری رات بدر میں حضور نے نماز پڑھی، احد میں نماز پڑھی، فرمایا غزوات میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات بھر نمازیں پڑھی، اور عام معمول بھی یہی تھا، رات کا بڑا حصہ آپ کا نماز میں گزرتا تھا۔ حاجت کے آنے پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے، ایک صحابی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے درد ہے، فرمایا اٹھو نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ یقینی بات حضور فرما رہے ہیں، یقینی بات حضور فرما رہے ہیں، معمولی بات تو نہیں، اٹھو نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے اپنی جگہ پر، ایک شخص نے آ کر کہا آپ کے گھر کو آگ لگی، میرے گھر کو نہیں لگی۔ دوسرے نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگے گا، میرے گھر کو نہیں لگی۔ تیسرے نے آ کر کہا، تیسرے کو بھی یہی جواب دیا۔ چوتھے نے کہا ابو درداء آگ تو لگی، لگتے لگتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آگ کی آگ میں بجھ گئی، تو میں تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا۔ مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے، اور فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے صبح کے وقت شام تک وہ محفوظ، شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ۔ یہ حضور کی بات پر یقین کی بات ہے۔ اسی بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب بیان میں فرمایا کہ مجھ سے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ تو ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ تو ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ میں نے اس کیا میں فجر کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا مولانا نے ارشاد فرمایا میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یقین میرے دوستوں کہ حضور نے فرمایا ہے نماز سے مسئلے حل ہوں گے، نماز سے صحت ملے گی، نماز سے حاجتیں پوری ہوں گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا اب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ فضائل کی حدیث کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب حاجت پیش آئی، مسئلہ پیش آیا، اور سب سے پہلا عمل یہ کہ نماز کی طرف متوجہ ہوا جائے، اس کا مزاج بنایا جائے، اس کا رخ قائم کیا جائے، اس کی عمومی ماحول بنایا جائے، گھروں میں اس کی تربیت ہو، مسجدوں کے اندر یہ ماحول بنے، جماعتوں میں نکل کر یہ فضا اور ماحول بنے۔ نماز پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ سے سامنے رکھیں گے، اللہ مسئلوں کو حل کرے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے اللہ سے لینے کا، اور اس میں غفلت ہو جائے، ادھر ادھر دوڑنے سے پہلے نماز پڑھیں گے، فرمایا اطمینان آ جائے گا جب نماز پڑھ کر اللہ سے ایمان والا مانگے گا۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، تاثیر ہے نماز کی کہ ایمان والا جب اللہ سے مانگے گا نماز پڑھ کے تو فرمایا اس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیں گے، چاہے وہ حاجت فوراً پوری ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ پاک ضرور دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ضرور دیتے ہیں، خواہ فوراً دے دے یا کسی مصلحت کے تحت کچھ دیر کے بعد، مگر حاجت ضرور پوری کر دے۔ اور اس کے آگے کی بات کیا فرمائی؟ اس کے آگے فرمایا کہ قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ قبولیت کے کتنے درجے؟ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا جائے اللہ وہ دے دے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ دیا لیکن اس مانگنے کی وجہ سے کوئی اور پریشانی آنے والی تھی اللہ نے وہ دور کر دی، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی چیز ٹھیک نہ ہوئی اور اللہ نے اس دعا کو محفوظ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، کل آخرت میں اس کے بدلے میں انعام ملیں گے۔ یہ تمنا کرے گا کاش ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ جو کچھ مل رہا ہے مستقل مل رہا ہے، اور یہاں آخرت کے پیمانے پر مل رہا ہے، دنیا کے پیمانے پہ نہیں مل رہا۔ دنیا کے پیمانے پہ نہیں مل رہا، آخرت کے پیمانے پر مل رہا ہے، اور وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، جہاں جو کچھ ملے گا محدود ملے گا۔ یہاں تو عارضی ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی، چیزوں والا ختم ہو جائے گا، جس کے پاس چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی۔
یا جس کے پاس چیزیں وہ خود ختم ہو جائے. یہ دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے کہ آپ دنیا میں جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہو. جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. لوگوں سے استغنا ہے، اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. اور آپ جس سے چاہے محبت کریں اسے جدائی ہوگی. تو یہاں تو کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے، رہنے والی نہیں ہے، دوام نہیں ہے، مستقل نہیں ملی. تو وہاں جو ان دعاؤں کے بدلے میں ملے گا اس یقین کے ساتھ. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا نفل پڑھ کے جو دعا مانگی جائے، پر میں اللہ پاک اس کے دل کو مطمئن کر دے گا. ہاں، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے، دل کو اللہ مطمئن کر دیں گے. اس کے لیے فرمایا کہ صرف نماز نہیں بلکہ پورے دین کو سیکھ کر اور پوچھ کر چلنا ہو. پوچھے بغیر زندگی گزر رہی ہے میرے دوستوں، بڑی فکر کی بات ہے. پوچھ کر چلنا ہے. یہ بڑا اہم ہے میرے دوستوں. ہماری اس محنت کے اندر علم و ذکر کا نمبر ہمارے حضرات اس پر بڑے زور دے رہے ہیں. مولوی ابراہیم صاحب بہت اہتمام فرما رہے ہیں کہ علم و ذکر کا اہتمام کیا جائے، پوچھ کر زندگی گزاری جائے. دونوں لائن کے علم حاصل کیے جائیں، فضائل کا علم بھی، مسائل کا علم. فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اعمال کی اہمیت، اعمال پر ملنے والے اللہ کی باتوں کا یقین، جو عمل کے اندر استقامت اور قوت دیں گے، پابندی کی توفیق دیں گے. جب ملنے والے اعمال پر ملنے والے اجر کا یقین ہوگا اور یہ فضائل کے حلقوں میں ہوگا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کے حلقوں کے ذریعے سے لوگوں کو اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب اعمال کا شوق پیدا ہوگا پھر جا کر علماء سے مسائل پوچھیں گے. جب عمل کریں گے تو مسئلہ پوچھیں گے. ایک آدمی زکات دے گا تو زکات کے مسئلے علماء سے پوچھے گا. ایک آدمی نماز پڑھے گا تو علماء کے پاس جا کر پوچھے گا. ایک آدمی کے اندر عمل کا شوق ہی نہیں، وہ نماز کو نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا اور عمل نہیں کرتا، بھلا مسئلہ کیوں پوچھنے جائے گا؟ اس لیے فضائل کے ذریعے سے فرمائے لوگوں میں علم کا شوق، عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور عمل پر اللہ سے ملنے والے باتوں کا یقین آئے گا، اور پھر علماء سے پوچھ کر مسئلے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں گے. اس لیے فرمایا کہ پوچھ کر چلنا، بغیر پوچھے نہ چلنا، دیکھا دیکھی پر نہ چلے. تجارت کو بھی پوچھنا، شادیوں کو بھی پوچھنا، معاشرت کو بھی، معاملات کو بھی، ہر لائن کو پوچھ کر چلنا میرے دوست. اور اس علم کو حاصل کرنا اپنی ضرورت سمجھنا. فرمایا علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی. علم کے ذریعے سے کیا دور ہوگا؟ جہالت دور ہوگی. ذکر کے ذریعے سے غفلت دور ہوگی. ذکر کے ذریعے سے غفلت جائے گی، علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی. اور تھوڑا عمل میرے دوستوں جاندار بن جائے. بڑا عمل کیا لیکن سیکھے بغیر کیا. سیکھے بغیر جو کام کیا جائے گا ٹھوکر لگتی ہے. جو کام دنیا میں کیا جائے تو اس میں ٹھوکر لگتی ہے. سیکھ کر عمل کیا جاتا ہے. اس لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہونا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور شوق سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے. 4 چیزیں حضور نے فرمائی. یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پھر فرمایا 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ 5واں کون ہے؟ فرمایا علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے. ہاں، بہت ڈرنے کی بات ہے میرے دوست، بڑی فکر کی بات ہے. ہمیں علماء سے محبت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے. ایک بڑے عالم نے ایک بیان میں فرمایا، مدارس میں محنت کی ترغیب دے رہے، چھوٹیوں تھی، بچوں کی طالب علموں کی وصولی کا وقت تھا، ترغیب دے رہے. بڑے عالم ایک جماعت میں فرمانے لگے دیکھو جب تم ان کے پاس محنت کرنے جاؤ گے نا، چھٹیوں کی وصولی کے لیے جاؤ گے تو 2 چیزوں کا خیال کرنا. ایک تو یہ خیال کرنا کہ ان کے وقت کی رعایت، کون سا وقت ایسا ہے جس میں ان سے ملاقات کرنا، اس وقت کی رعایت کرنا. اور دوسرے فرمائے دیکھو دعوت کا کام اللہ نے پوری امت میں تقسیم کیا ہے، ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن نبی کی وراثت اللہ نے علماء کو مخصوص کر کے دی ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی. اس لیے ان کے مرتبے کا خیال کرنا، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ہمیں محتاج بن کر علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. ان کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، استفادے کی نیت بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہماری بھی جہالت دور ہو، پوری امت کی جہالت دور ہو علم کے ذریعے سے.
اور میرے دوستوں غفلت دور ہو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں۔ ذکر کرنے والے اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے؟ کس کے آدمی ہیں؟ میرے آدمی ہیں۔ اگر توبہ کر لے تو ان کا حبیب ہوں، توبہ نہ کرے تو ان کا طبیب ہوں۔ ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، صبح کرو شام کرو۔ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستوں اللہ کے ذکر کی۔ وہاں سید احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے 3 چیزوں کو بڑا بتایا، ایک اپنی ذات کو بڑا کہا، ایک اللہ اپنی رضا کو بڑا کہا، ورضوان من اللہ اکبر، ایک اللہ نے اپنے ذکر کو بڑا کہا، ولا ذکر اللہ اکبر۔ وہاں فرماتے 3 چیزوں کو اللہ نے بڑا کہا، ایک اپنی ذات کو، ایک اپنی رضا کو، ایک اپنے ذکر کو۔ اللہ کا ذکر، تم زمین پر ذکر کرو آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص زمین پر تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فرمائیے کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، پڑھنے والے کا تذکرہ آسمان پر فرشتوں میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، اللہ کیا ذکر، اللہ کے فرشتوں کیا ذکر، کس کا؟ جو اللہ کا ذکر کرے۔ معمولی بات نہیں ہے میرے دوست، اس کی جو 3 تسبیحات بتائی جائیں کم سے کم ہے، اس کی مقدار بھی اور اس کا وظیفہ بھی، ورنہ پوچھ کر اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن یہ تو کم سے کم ہے۔ اللہ میں اس کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ ہاں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری دعوت بے اثر ہو جائے، اس لیے کہ دعوت کے ساتھ ذکر کا جوڑ ہے۔ جس رب سے ہم لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں اس کا دھیان ہمارا مطلوب ہے۔ خود اپنا تعلق میرے دوستوں ٹوٹا ہوا ہم لوگوں کا تعلق کیسے جوڑ پائے، کیسے جوڑ پائے؟ تو ذکر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تیسرا کلمہ، ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تیسرا کلمہ پڑھو سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، کھوٹ تجھ میں کوئی، الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی تعریف کے لائق، لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی بندگی کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جاوے، تیرے سوا کوئی نہیں جس سے امید لگائی جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تیرے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم سب اتنے چھوٹے، ہم مخلوق ہیں اور اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کی کوئی انتہا نہیں، تیرے بڑے ہونے کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ذکر کرتے ہوئے ذکر کے الفاظ کا معنی کا دھیان کرے گا اس کے ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ بڑے مشائخ نے فرمایا کہ ذکر کرتے وقت ذکر کے الفاظ کا معنی سمجھتے ہوئے دھیان لگانے کے لیے اس کے معنی کو اپنے ذہنوں میں رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، پرانے گناہ یاد کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایک استغفار، ایک توبہ کرنا، اور وہ استغفار ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، توبہ کیا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور وہ جس کا عزم کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اے بندے تیرے گناہ زمین کو بھرے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، تیرے منہ سے 2 بول نکلے اللہ بھول معاف کر دے، ایسا قلم پھیروں گا، ایک گناہ تجھ میں باقی نہیں چھوڑوں گا، اور میں زمین کے اس حصے کو بھلا دیا جائے گا توبہ کرنے والے کے لیے، زمین کے اس حصے کو بھلا دیا جائے گا جس پر کبھی گناہ کیا تھا، فرشتوں کی کتابوں سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا جس میں گناہ لکھا گیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص توبہ کرے زمین پر، آسمان پر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک شخص نے اللہ سے صلح کر لی، اس لیے کہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، توبہ کرنا اپنی جان پر رحم کھانا ہے۔ گناہ کرنا اپنی جان پر کیا ہے؟ اپنا ظلم نہ، اللہ نے ظلم کیا، اور توبہ کرنا اور میں اپنی جان پر رحم کھانا، اپنی جان پر رحم کھانا، حضور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی بڑی بات، یہ ترغیب کے لیے، سمجھانے کے لیے، امت کی تربیت کے لیے۔ اور میرے دوستو جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوں، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، مقبول دعا ہے فرمائے درود شریف۔ ایک مرتبہ پڑھے 10 مرتبہ اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتے، اور قرآن پاک کی تلاوت، اور میں کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے اللہ کا کلام نہ کھولا۔ ہاں، اللہ کا کلام اور نہ کھولے،
نہیں میرے دوستوں، مقرر کیا جائے. ایک وقت کہیں ملاقات کے لیے حضور کے پاس آیا. آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے. تھوڑی دیر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کا اپنے لیے روزانہ مقرر کیا تھا، وہ حصہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے میرا دل نہ چاہا کہ اس کو پورا کیے بغیر باہر تشریف لا. اب بتاؤ، حضور پر قرآن اترا ہے اور اس کے باوجود اہتمام سے پڑھ. تو ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے کلام کے، ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے کلام کے کہ ہم اس کا روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کا اہتمام کریں اور اس کے کچھ جز مقرر کر لیں کہ اتنا حصہ ہم نے روزانہ انشاءاللہ پڑھنا ہے. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ ہاں، ایک دن بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ایک دن بھی ہم ذکر نہیں چھوڑیں گے، ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے. ذاکرین میں شمار ہو جائے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے جنت کا. کتنی بڑی نعمت ہے، ذاکرین اس سے داخل ہو جائیں گے. اس کا اہتمام کیا جائے. اور میرے محترم دوستو، پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق، فرمایا محنت نبی کی ہو اور اخلاق نبی والے نہ ہو. محنت نبی کی ہو اور اخلاق نبی والے نہ ہو، محنت مؤثر نہیں رہی. آپ کے اخلاق پر تو ہے تو صحابہ میں کتنی تفصیل آئی کہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کیسے ملی، صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کیسے ملی. آپ کے معاف کرنے پر، آپ کی تواضع پر آپ ہر ایک کو لے لیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کی عجیب صفت تھی. مرتبے اپنی جگہ پر تھے صحابہ کے، لیکن حضور ایسے چلتے تھے ہر ایک کے ساتھ کہ فرمایا محسوس نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنے سے قریب کر لیتے. صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، کوئی اونچی جگہ نہیں لیا نہیں اپنے لیے. اجنبی باہر سے آدمی آتا، وہ پوچھتا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من محمد میں تم اللہ کے رسول کون ہے؟ صحابہ نے اس کے رسول اللہ کوئی جگہ اونچی بنانے دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب اجنبی آدمی آ کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے. اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. اتنا عام ہو کر چلتے تھے، اتنا عام ہو کر چلتے. اس لیے حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ اس سے لے گا جو اپنی حیثیت کو مٹاوے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. ہاں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں ورنہ کھانا کھاتے تھے، شمائل میں لکھا ہے کھانا کھاتے تھے جھک کر، اور فرماتے تھے بندہ ہوں بندہ بن کر کھاؤں گا. ایک لگا کے نہیں کھاتے، اونچی میز پر بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، اللہ مجبوری کی کوئی ہو کسی حضور بیٹھ کے نیچے کھاتے کھانا نوش فرماتے. ایسے نہیں کرتے. ایک شخص ایک معاملے میں حضور کے سامنے لایا کہ وہ کانپنے لگا حضور کے سامنے بیٹھ کر. حضور فرمایا کانپنا کیوں ہے؟ تو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں بیٹھا، تو اس شخص کے سامنے بیٹھا ہے جس کی معشوقہ گوشت کھا کر گزارا کرے. ایک بچہ ہے، اس نے آپ علیہ السلام کی انگلی مبارک کو پکڑا اور آپ کو لے کے چل پڑا مسجد سے باہر، مسجد سے باہر لے کے چل پڑا. اور تھوڑا باہر جا کر اس نے آپ کی انگلی مبارک کو چھوڑا، آپ کو یوں دیکھا وہ مسکرانے لگا اور پھر چل پڑا. اور حضور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو کون ہے، کیوں آیا، مجھے کہاں لے کے جائے، تو جانتا ہے میں کون ہوں. بڑے خطرے کی بات ہے میرے دوستو جب ہم میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں. اللہ کہہ رہے تیرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تو وہ تھا کہ تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا دنیا میں، تجھ پر وہ وقت گزرا ہے. اللہ اکبر. تو ایک خطرہ تھا ناپا، تیرے تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تیرا تذکرہ کسی کو پسند نہیں تھا، حیثیت بنانے کی بات. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آدمی اندر ہی اندر اپنی حیثیت بناتا رہے. اس لیے بہت جانچ کرنے کی ضرورت ہے، بہت گہری نگاہ خود کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اللہ سے گر گرا کر مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ عاجزی نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، چھوٹا بن کر رہنے والی زندگی نصیب فرما. حضور کی دعا ہے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اونچا کر اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے. اعین الناس صغیرا، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اونچا کر اور اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا کر، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرما دے. فرمایا جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. توڑنے والے کے ساتھ توڑنا، جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہے، یہ تو معاملہ ہے. اور فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اس نے محروم کیا، ہم نے بھی اسے محروم کیا، یہ اخلاق کیا ہو، یہ اخلاق نہ ہوئے. اور تیسرا کیا فرمایا؟ جو تجھ کو ظلم کرے اسے معاف کر. ظلم کرے اسے کیا کر؟
معاف کر دے. حضور نے مکے والوں کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دی, اور کیا کہا, میرا تمہارے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں. 13 سال مکہ مکرمہ کے گزرے, 8 سال مدینہ منورہ کے گزرے, 21 سال کے بعد مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے, بیت اللہ کے اندر چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہیں اور مکے والوں سے پوچھ رہے ہیں, یہ وہ مکے والے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دشمنیاں کی ہیں. سہیل بن عمر بیٹھے ہیں, صفوان بن امیہ, بڑے بڑے لوگ, امیہ بن خلف, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. سہیل بن عمر وہ جو صلح حدیبیہ لکھی مکے والوں کی طرف سے, اور صلح حدیبیہ میں اس نے لکھا, جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے, اس نے کہا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے, نعوذ باللہ, آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لے, ہمارا آپ کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے, ہمارا آپ کا پھر کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے آپ کی جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. اس نے فرمایا اچھا محمد بن عبداللہ لکھ. معمولی وقت نہیں تھا میرے دوستوں جو صحابہ پر گزرا, جان کی قربانی, مال کی قربانی, جذبات کس طرح روندے گئے یہاں پر. عمرے کے ارادے سے آئے اور حضور فرما رہے ہیں آرام کھول دو, حلق کرا لو. کوئی سمجھ نہیں رہا, کسی بات سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ماننے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دی. کب آپ نہیں مانتے کہ یہ ایسی باتیں اللہ کے رسول, آپ کی ساتھی آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں. جس جذبے سے, جس شوق سے آئے تھے, وہ شوق جذبہ پورا نہیں ہو رہا, اس کا اثر ہے طبیعتوں پر. آپ اپنا احرام بدل لیں, آپ اپنا احرام کھول دیں, اپنے لباس میں آ جائیں, آپ حلق کرا لیں, یہ سارے آپ کی بات مان جائیں گے. حضور نے ایک صحابی کو بلا کر کہا میرا حلق کر, اور واپس جائیں گے. صلح میں کیا لکھا ہے کہ واپس جائیں گے, عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے, 3 دن کی اجازت کے ساتھ آئیں گے. ساری صلح کی باتیں مان لی, اور صلح کے اختتام پر اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو کھلی فتح دے دی. اللہ نے فتح دے دی. عجیب بات ہے, ساری چیزیں خلافات ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نظر آ رہی ہو کہ اس میں کوئی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر طرف سے کر کیا, ابو بکر ہم حق پر نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, کہ ابو بکر نے فرمایا, رضی اللہ فرمایا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. پھر حضور کے پاس چلے گئے کہ رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں, آپ نے نہیں کہا ہم عمرہ کریں گے. پر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے, اور یہ کہہ کے اس نے بات ختم کر. اور اگلے سال جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں روک نہیں سکتا تھا. کیسے روکوں, اس لیے کہ صلح میں لکھا ہوا ہے 3 دن کے لیے آئیں گے, اور میں نعوذ باللہ حضور کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے کیا کیا, مکہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کے بھائی حضور کے ساتھ تھے, ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور مکے میں داخل ہو کر کیا کہہ رہے ہیں, خالد نظر نہیں آتے, خالد نظر نہیں آتے. اچھی حضور میرے دوستوں, اب پڑھے تو صحیح ہے جو صحابہ میں حضور کی دعوت کی کیا اسلوب لکھے ہوئے, کیا طریقہ لکھا ہوا ہے, کیا نہج لکھی ہوئی, کیسے ایک ایک حضور لیتے تھے, ایک ایک کی خوبیوں کی بات کرتے تھے. تحقیق کرنا, ایپ نکالنا بہت آسان ہے, لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرنا یہ کام ہے, یہ بڑی صفت ہے. حضور نے فرمایا خالد نظر نہیں آتے. ان کے بھائی کو معلوم تھا کہ خالد نے مکہ کیوں چھوڑا ہے, لیکن حضور کو تکلیف ہوگی اس لیے نہیں بتایا کہ حضور مکہ کیوں چھوڑ کر گیا خالد. کہا یا رسول اللہ, اللہ اس کو لائیں گے. کتنا شاندار جواب دیا, کتنا شاندار جواب, یا رسول اللہ اللہ اس کو لائیں گے. اور حضور نے کیا فرمایا, خالد تو خالد ہے, خالد تو خالد ہے, اسلام قبول کرے ہم اس کو اپنے آگے کی صف میں رکھیں گے, اس کو اپنے آگے کی صف میں رکھیں گے. ان کے بھائی نے وہیں سے خط لکھا جہاں خالد بھاگ کر گئے تھے, اور خط میں لکھا دیکھ تو حضور سے بھاگ رہا ہے نا, تو حضور سے بھاگ رہا ہے, حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بس یہ خط ملنا تھا, سفر کا رخ ہی بدل گیا. مکے واپس نہیں آئے, سیدھا مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا. مکے میں مدینہ میں داخل ہوئے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے کہ ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے, میں تنگی کی جگہ سے وسعت کی جگہ پہ جا رہا ہوں. ابو بکر نے فرمایا خالد تیری تنگی تیرا کفر ہے, وسعت تیری جو ہے وہ اسلام ہے جس میں تو داخل ہونے جا رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس لے کر آئے. مسجد کے اندر صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ خالد, اور میں خالد کو کوئی کچھ نہ کہے, خالد کو کوئی کچھ نہ کہے. اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہونے کے لیے حضور نے فرمایا کوئی اکرمہ کو اس کے باپ کا تانا نہ دے. ہاں طریقہ سکھایا, محنت سکھائی, اخلاق سکھائے, اسلوب سکھائے دعوت کے.
खालिद बिन रबीआ मुसलमान हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैंने इस्लाम के खिलाफ जितनी कोशिशें की हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे। और मैं खालिद तुम इसको जानते नहीं हो कि ईमान उन गुनाहों को मिटा देता है जो ईमान से पहले किए गए, हज उन गुनाहों को मिटा देता है जो हज से पहले किए गए, हिजरत उन गुनाहों को मिटा देती है जो हिजरत से पहले किए गए। या रसूल इसके बावजूद मेरे लिए दुआ कीजिए। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा अल्लाह तो खालिद की सारी उन खताओं को माफ कर दे जिसने इस्लाम से पहले इस्लाम के खिलाफ की। फिर अल्लाह ने कहाँ पहुंचाया कि उमर रजी अल्लाह ताला अपने इंतकाल के वक्त बात फरमाई थी कि काश खालिद जिंदा होते, आज खिलाफत खालिद के हवाले करके चले जाते। कितने बड़े मकाम पर अल्लाह ने पहुंचा दिया, ये उनके इखलाक की बरकत से। तो आप सल्लल्लाहु बैतुल्लाह की चौखट पर हाथ रख के खड़े सारे नीचे बैठे और गुरु से पूछे बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पर मैं करीम है, करीमों की औलाद है। पर मैं जाओ मैंने तुम्हारे साथ वो मामला किया जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मेरा तुम्हारे से कोई मुतालबा नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इस पर ये लोग मुसलमान हो गए। जो कस्में खा रखी थी मुसलमानों ने, अल्लाह ने उनके दिल पलट दिए। अबू सुफियान को इब्न अब्बास हज़रत अब्बास ने तो किस तरह बचाया, हुजूर से इजाजत लेकर गए, हुजूर की सवारी लेकर आए दरमियान में। उमर लंबा वाक़या, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि आज हमारा इनसे कोई मुआहिदा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे हवाले करे। हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को उठाकर हुजूर के खैमे में फेंक कर कहा या रसूल अल्लाह मैं इसके लिए अमन लेकर आपसे गया हूँ। हुजूर ने फरमाया इसको अमन, फरमाया ये कोई एहसास की चीज चाहता है, फरमाया जब अबू सुफियान के घर में चले जाए उसको भी अमन, जब बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको भी अमन है। सबको अमूमी माफी का ऐलान दे दिया। सारी जिंदगी की तकालीफ को एक तरफ कर दिया, बदला लेने का कोई जज्बा नहीं था। सिर्फ एक जज्बा था कि इंसानियत को हिदायत मिले, लोग जहन्नुम से बच जाएं, अल्लाह को पहचानने वाले बच जाएं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने अंदर नरमी लानी होगी, माफ करने के। नरमी आदमी के अंदर जीनत पैदा करती है, सख्ती आदमी को हकदार बनाती है। इसका मफहूम है, नरमी आदमी के अंदर जीनत पैदा करती है, खूबसूरती पैदा करती, सख्ती आदमी को हकदार बनाती है। सख्ती नहीं चलेगी मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने आपको नरम बना दिया, वरना ये आपके साथ न जुड़ते। फिर आप क्या करें, फरमाया इनको माफ कीजिए, फाफू अन्हुम वस्तगफिर लहुम, और इनके लिए इस्तगफार कीजिए, अपने उमूर में इनसे मशवरा लीजिए। नरमी ऐसा अमल है, दावत और नरमी जुड़े हुए साथ साथ इन नियमों में काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, अपने अमल को खालिज कर, और मैं अमल को खालिज कर, थोड़ा अमल भी काफी हो जाए। अमल को अल्लाह के लिए कर ले, पर मैं थोड़ा अमल में काफी हो जाए कि अमल अल्लाह के लिए किया जाए। तो अमल की तासीर यह है कि थोड़ा ज्यादा के बराबर सब इरशाद इस हदीस को बयान किया और उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए जो अमल किया जाए उसकी सिफत यह है। मौलाना इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए जो अमल किया जाए उसकी सिफत यह है कि थोड़ा अमल ज्यादा के बराबर हो जाए। हाँ, कितनी बड़ी नेमत, अमल थोड़ा किया लेकिन चूंकि खालिस किया ना, इसलिए अल्लाह पाक क्या पसंद आ गया अल्लाह को, और उसको अल्लाह ने बढ़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा दिया, कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो इखलास वाले फरमाए हिदायत के चिराग की वजह से दुनिया में हिदायत रहती है। एक हदीस में आता है फज़ाइल सदक़ात की हदीस है, जिसका मफ़हूम यह है इस उम्मत की मदद की गई, इस उम्मत की मदद की गई, इस उम्मत के ज़ईफ़ लोगों की वजह से, नेज़ उनकी नमाज से, उनकी दुआ से, उनके इखलास से। इतना बड़ा अमल है अल्लाह की रजा के लिए अमल करना, और ईमान के साथ मशरूत है। जितना ईमान बढ़ेगा उतना इखलास बढ़ेगा। ये इखलास की पहचान है। जितना आप ईमान बढ़ता चला जाएगा इतना मुखलिस होता चला जाएगा। अपने अमल को छुपाएगा कि पर मैं मुखलिस अमल को छुपाता है, रियाकार अमल को जाहिर करता है। रियाकार अमल को जाहिर करेगा, मुखलिस अपना अमल छुपाएगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, फरमाते हैं कि अपनी नेकियां इस तरह छुपाओ जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाते हो। तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें कोई गुनाह करता देखे, तो ये क्यों अपनी चीज अंदर पैदा नहीं करते कि तुम्हें नेकी करता भी कोई ना देखे। जिसकी लिखी है उसको तो खबर है। और शैतान कैसा दुश्मन है, 5-5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी नियत पर हमला करता है और लोगों को बताने के लिए उकसाता है। पर मैं जब इखलास ना हो तो शैतान उकसाएगा, और शैतान पूरा जोर लगाता है कि ये कहते कि देखो देखो ये मैंने किया, ये मुझे तौफीक मिल गई, नाम अल्लाह का लेता है, और साथ साथ ये कहता है बस अल्लाह ने तौफीक दी, बंदे ने ये मस्जिद बनवा दी, अल्लाह ने तौफीक दी, बंदे ने ये खर्च कर दिया, ये योग कर दिया, ये फलाह दी, ये तो मेरी वजह से तबलीग में लगा। अल्लाह इन्ना अल्लाह के लगाने से लगा भाई। तो थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि काम तो अल्लाह बनाते हैं, नाम किसी का रख देते। काम तो अल्लाह बनाते हैं, नाम किसी का रख देते। किसी का हाथ लग गया, अल्लाह ने उसको इस्तेमाल कर लिया तो खुश होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। नहीं ये कि उसका सारा क्रेडिट अपने को ले लिया कि सब कुछ मैंने किया। नहीं दोस्तों, अल्लाह ने किया।
हुजूर कह रहे हैं इतनी तवील कुर्बानी के बाद मक्के में दाखिल होते हुए क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा और नसर अब्दा, एक अकेले अल्लाह ने किया, अपने बंदे की मदद फरमाई, अपना वादा पूरा कर दिखाया। और इस तरह अपने ध्यान में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक उस वक्त ऐसे झुक रहा था कि आपका सीना मुबारक रुकने के कुहान से लग रहा था, और आपके दिल में भी ये बात शामिल थी, आपके दिल में ये बात उतरी हुई थी कि सब कुछ एक अकेले अल्लाह ने किया है। रात अंधेरे झुककर हिजरत की थी, आज दिन के उजाले में अल्लाह ने दाखिल किया फातिहाना, एक अकेले अल्लाह ने किया। जब हुजूर वहां से चले गार से तो निकल कर रोने लगे हिजरत के वक्त। अबू बकर या रसूल अल्लाह, मैं आपके दाएं बाएं आगे पीछे फिर रहा हूँ, आपको किस बात का खबर खौफ है? पर मैं अबू बकर ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं इस रास्ते की तरफ देख रहा हूँ, ये रास्ता मक्के की तरफ जा रहा है और मुझे मक्का याद आ रहा है। और उधर रोने लगे। आसान था मक्का छोड़ना, आसान था, और उधर रो रहे। अल्लाह पाक ने तसल्ली दी, आप अपना कीजिए प्यारे नबी जी, हम आपको दोबारा वापस लौटाएंगे। आज अल्लाह ने फातिहा लौटा दी, रात छुप कर हिजरत किया, दिन के उजाले में अल्लाह ने फातिहा दाखिल। किसने किया? एक अकेले अल्लाह ने किया। इसने अपने ऊपर नहीं लेना है, अमल की जांच करते रहना है, लेकिन इस वजह से अमल में कमी नहीं करनी, बल्कि मुस्तकिल अमल करते रहना है। अल्लाह पाक इखलास की हकीकत नसीब फरमाएंगे। मौत तक चलने में भी मेरे दोस्तों आखिर में हो जाएगा काम अल्लाह बना देंगे। और दूसरों के इखलास को शक नहीं करना, बल्कि अपने इखलास की फिक्र करें, अपने इखलास की फिक्र करें। एक सहाबी से हुजूर आप अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ा कर पूछा, रात मेहमानी किसने की? उस सहाबी फरमाते, बता दो, सारा मदीना मौजूद है, सबको खबर हो जाएगी, खामोश रहे। हुजूर ने दोबारा पूछा, रात मेहमानी किसने की? फिर खामोश रहे। हुजूर ने तीसरी बार पूछा, रात मेहमानी किसने की थी? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने की थी, मगर आपको किसने खबर की? पर मैं जिसके लिए की थी उसी ने खबर की। रात की तेरी मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद है, रात की तेरी मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जिसके लिए अमल किया जाता है उसको खूब खबर है मेरे दोस्त, खूब खबर है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक मेहनत है जिसकी तरफ सारी उम्मत को बुलाया जा रहा है, ये एक काम है जिसकी तरफ सबको आवाज दी जा रही है, ये एक जिम्मेदारी है जिसका एहसास कराया जा रहा है कि अल्लाह हमें इसकी हकीकत नसीब फरमा दे कि अल्लाह ने हमें दुनिया में इस मुबारक काम के लिए भेजा है। ये हमारी जिंदगी का मकसद है, जरूरत हाजत का मसला नहीं है, जिम्मेदारी और मकसद का मसला है। सारे आलम में सारा दीन जिंदा हो जाए। रोजाना मेरे दोस्तों दुनिया से कितने लोग बगैर ईमान के जा रहे हैं, बगैर कलमे के जा रहे हैं, कितने मुसलमान बेदीनी पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। अल्लाह हमें अपनी जात का फिक्र भी नसीब फरमा दे, अल्लाह सारी इंसानियत का फिक्र हमें नसीब फरमा दे। ये कम हमारे अंदर पैदा हो जाए कि सारी इंसानियत को अल्लाह से मिलाना है, हमेशा वाली नाकामी से बचाना है, खुद भी बचना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक इस काम को और आपकी इस मुबारक मेहनत को अपनी जिंदगी की मेहनत समझकर, अपनी जिंदगी का काम समझकर करना है। दिन और रात इसमें लगना है, मतलूब सारे तकाज़ों पर अपने आप को पेश करना है, हर किस्म की कुर्बानियों के लिए खुद को आगे बढ़ाना है। अल्लाह से इसकी तौफीक मांगनी है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये मुबारक काम अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका, ये मुबारक काम अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका। तुम रो रो कर अल्लाह से अपने आप को कबूल कराओ, तुम रो रो कर अल्लाह से अपने आप को कबूल कराओ। हम अल्लाह से अपने आप को कबूल करा ले। अल्लाह से लेकर मौत तक इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद करने की तौफीक दे दे। इसके लिए जो कुर्बानियां मतलूब है वो हमें नसीब फरमा दे। कुर्बानियों की एक सतह है, जब कायम हो जाएगी अल्लाह पाक उमूमी हिदायत के फैसले फरमाएंगे। सहाबा पर अल्लाह ने उमूमी हिदायत के फैसले किए, उनकी कुर्बानियां अल्लाह की मतलूबा सतह पर पहुंच गई, अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों पर सारे आलम के लिए हिदायत के फैसले फरमाए। हम भी मेरे दोस्तों अपने आप को पेश करें, एक मजमा इसके लिए तैयार हो जाए। जब कहा जाएगा, जहां कहा जाएगा, जितने वक्त के लिए कहा जाएगा, जिसके साथ कहा जाएगा, हम उठकर चल पड़ेंगे और अल्लाह से इसको मांगेंगे कि अल्लाह हमारे इस निकलने को तू हमारी और सारे आलम की हिदायत का जरिया बना दे। हदीस में आता है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह के रास्ते का एक दिन उसके अलावा के 1000 दिनों से अफजल है। अल्लाह के रास्ते की एक सुबह शाम दुनिया माफिया से बेहतर है। ये मामूली नेमत नहीं है, ये मामूली काम नहीं है मेरे दोस्तों। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवाना किया। सबसे पहला काम खिलाफत में खलीफा बनने के बाद हज़रत उसामा की जमात को रवाना किया। बड़े बड़े साहबा ने कहा कि आप इस हाल में जमात को ना भेजें, फरमाया मैंने तश्कील नहीं की,
میں نے تشکیل نہیں کی، ان کی تشکیل اللہ کے رسول نے کی تھی۔ یہ جماعت میں نے نہیں بنائی، یہ جماعت حضور نے بنائی ہے۔ جس جماعت کو حضور نے اپنی بیماری کے باوجود روکا نہیں، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گیا اور آپ علیہ السلام پہلے میری والدہ تشریف لے گئی، پھر ان کی والدہ حضور کے پاس تشریف لے گئی، صحابہ میں لکھا ہے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسامہ کی ساری توجہ آپ کی صحت کی طرف ہے، آپ کی طرف ہے، اللہ آپ کو تھوڑا صحت دے دے، ٹھیک کر دے، کچھ دنوں بعد اسامہ کو روانہ کر دے۔ حضور نے فرمایا اسامہ کو روانہ کر، اشارہ کے اسامہ پر۔ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے حضور کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر میں نے اپنے کان قریب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور مجھے نکلنے کا حکم دے رہے اور مجھے دعا دے رہے۔ چنانچہ جب میں نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میری والدہ کا قاصد آ گیا، قافلے کو جمع کر لیا، جماعت کو جمع کر لیا، روانگی کی تیاری تھی کہ میری والدہ کا قاصد آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہم اس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد ابو بکر جان خلافت کی جگہ پر بیٹھے اور سب سے پہلا کام اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا اور خود باہر مسجد چھوڑنے کے لیے سنت کے مطابق تشریف لے گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، سواری پر سوار ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کر رہے ہیں اور اسامہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یا تو آپ اس سواری پر سوار ہوں ورنہ میں سواری سے اتروں گا، پر میں اللہ کی قسم نہ تم سواری سے اترو گے اور نہ ابو بکر اس سواری پر سوار ہوگا۔ کیا عجب ہے کہ ابو بکر کے کچھ قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اور پھر فرمایا جو قدم میرا اللہ کے راستے میں لگے گا ہر قدم پر 700 نیکیاں ملے گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجات بلند ہوں گے۔ یہ معمولی محنت نہیں ہے میرے دوست، یہ معمولی محنت نہیں ہے۔ مصدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اسامہ شام سے حالات لے کر آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سنائے، ابو بکر نے عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر میرا یہ گمان ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا، اور یاد رکھ اگر میرا صبح انتقال ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کو انتقال ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، مصنع کے ساتھ جماعت بنا کر روانہ شام کی طرف کر دے۔ اور پھر فرمایا دیکھ ہم پر سب سے سخت وقت وہ آیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، اگر میں اس وقت اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتا تو 3 باتیں لکھی ہیں اسامہ، 3 بات کہ اگر میں اس وقت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے، اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی، مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ میرے دوستو یہ وہ مبارک محنت ہے جس کے قدم قدم پر اللہ نے ایسے بڑے فضائل رکھے ہیں، ایسی نیکیاں رکھی ہیں۔ ہم تو اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھریں گے کہ ہمارا یہ نکلنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جب پھرے تو لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر سارے عالم کے انسانوں کی آخرت کو سامنے رکھ کر ساری دنیا میں جانے کی نیت کرنا۔ ہم ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ امت ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ ایک علاقے کی نیت کر کے کام نہیں کرنا، سارے عالم کی نیت کر کے کام کرنا ہے۔ جب سارے عالم کی نیت کریں گے تو ساری دنیا میں میرے دوستوں اس پیغام کو لے کر جانا ہوگا۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، ساری دنیا میرے دوستوں مطالبہ کر رہی ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگیں گے۔ ابھی اسپین کے اندر ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اسپین کے جوڑ کے بعد دعا کرائی، دعا سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمانے لگے کہ دیکھو کام تو رونے والوں سے چلتا ہے۔ کام کس سے چلتا ہے؟ رونے والوں سے چلتا ہے۔ اور فرمایا رونے والے ختم ہو گئے، اور یہ کہہ کے رونے لگے، ارے رونے والے تو ختم ہو، اللہ ہمیں رونے والا نصیب بن کر دے۔ ہم راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ وہاں سے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات کی کہ صحابہ حضور کی ہر بات پر، ہر حکم پر گردن جھکا دیتے تھے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا 2 باتیں حضور کی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی، 2 باتیں حضور کی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی۔ ایک حضور کی قربانی صحابہ سے بڑی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے کرتا اٹھا کر پیٹ میں بندھا ہوا ایک پتھر دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر کتنے پتھر دکھائے؟ 2 پتھر۔ تو مولانا فرمایا کہ حضور کی قربانی صحابہ کی قربانی سے بڑی ہوئی تھی، تو اس کے حضور کا رات کا رونا صحابہ کے رونے سے بڑا، حضور کا رونا رات کا صحابہ کے رونے سے بڑا ہوا۔ تو میرے دوستو یہ قبولیت کے اعمال ہیں، یہ قبولیت کے اسباب ہیں، ہم اس کو اختیار کریں، اللہ سے اس کو مانگیں، اور میرے دوستو دوسروں کو دعوت دیں، تیار کریں، خود کو بھی تیار کریں۔ اس کے لیے بتائیں ساری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کون تیار ہے؟ ڈرائیور کا اجتماع بھی آنے والا ہے، قریب ہے، پتہ ہر علاقے سے ملکوں کی جماعت بنے، ہر علاقے سے اندرون ملک سال کی جماعت بنے، چلے 3 چلے کی جماعتیں ہر مسجد والے دیویں، ایک اجتماع
سے پہلے دینے، ایک اجتماع کے دوران اجتماع میں شرکت کرے اور وہاں سے دینے۔ ایک درخواست اور ہے، دیکھو ایک درخواست اور ہے، یہ 65-70 منٹ بات سنی آپ حضرات نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ مجھے آپ کو سب کو قبول فرما لے۔ بات مکمل ہو رہی ہے تشکیل کے ساتھ، بات نامکمل ہے تشکیل کے بغیر۔ ہماری ترغیب تشکیل کے لیے ہے، ترغیب سے جذبہ بنتا ہے، اس جذبے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ساتھی بغیر ارادہ لکھانے والوں کے کھڑے نہ ہو، سب کے سب بیٹھے رہیں جب تک یہ تشکیل والے ہم سے یہ نہ کہہ دیں، اور یہ 5-10 منٹ میں ہمیں کہہ دیں گے کہ بھائی نماز کی تیاری کر لو، اس وقت تک کوئی بھائی نہ اٹھے۔ اور یہ وقت ہے مانگنے کا، خود بھی اللہ اپنے لیے مانگے، اللہ سے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے، جس کے دل میں اللہ بات ڈالا ہے وہ میرے دوستوں کر گزرے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل میں بات اللہ ڈالتا ہے، کر گزرو، نہ معلوم 100 برس تک پھر دل میں بات آئے یا نہ آئے۔ اس لیے ہمت کر کے ارادے لکھاویں، بغیر لکھانے والوں کے کوئی کھڑا نہ ہو۔ www.darsequran.com